السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم۔ الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، لا نبي بعده ولا نبوة بعده، ولا رسول بعده ولا رسالة بعده، صاحب التاج والمعراج الذي اسمه مكتوب في الإنجيل والتوراة، ناسخ الملل والأديان، صاحب اللسان والقرآن۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا، اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا، صدق الله العظيم۔ معزز علماء کرام، حفاظ عظام، ڈبھوئی کے میرے نوجوانوں، بزرگوں اور ایک طرف کو بیٹھ کر سننے والی میری مائیں اور بہنیں، میں نے جب یہ آیتیں پڑھی خطبے میں تو ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں ایسا آیا ہو کہ مولانا قربانی کا واقعہ آج بیان کرنے والے ہیں۔ قربانی کے دن تو چلے گئے اور ہمیں مسجدوں میں، عیدگاہ میں سنانے والوں نے سنا دیا، اب یہ دوبارہ ریپیٹ کریں گے۔ میں واقعہ نہیں سناؤں گا، مجھے صرف ایک بات اس سے آپ کو بیان کرنی ہے۔ وقت اتنا نہیں ہے، گھڑیال ماشاءاللہ آپ نے لگائی ہے اور میں نے بھی ہاتھ میں رکھی ہے۔ والد محترم بھی آخر میں کچھ نصیحت کریں گے۔ اصل تو آج آنا ہوا ہمارا ڈبھوئی ٹاور روڈ پر راٹھوڑ عبادت خانے کے افتتاحی موقع پر۔ تو ڈبھوئی کے بزرگوں نے، ڈبھوئی کے پرانے ساتھیوں نے والد محترم کی آمد پر ایک لگے ہاتھوں پروگرام بھی رکھ دیا کہ لوگوں کو نفع ہو جائے، کچھ ملاقات ہو جائے، دعا ہو جائے۔ بیان تو ماشاءاللہ اب بہت سنتے ہیں جب سے یوٹیوب آ گیا ہے اور جب سے سب کے ہاتھوں میں موبائل ہے،
تو بیان بہت سنتے ہیں ماشاءاللہ، محلے محلے مقرر ہو گئے ہیں، مسجد مسجد مقرر ہے، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ مجھے تو بس ایک دو بات عرض کرنی ہے۔ ہمارے بڑے یہاں بیٹھے ہیں اس وقت، ڈبھوئی کے روح رواں حضرت مولانا سراج الدین صاحب مد اللہ ظلہ یہاں تشریف فرمائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ڈبھوئی کے علماء کرام کی عمروں میں خوب برکت عطا فرمائے، اور جو آپ کے اساتذہ علماء اللہ کی رحمت میں چلے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں پر رحمتوں کی بارش نازل فرمائے۔ علماء، ذمہ دار، جماعت کے ساتھی، دعوت کے ساتھی، جنہوں نے پرانے زمانوں میں بڑی محنت کی ڈبھوئی کا ماحول بنانے، آج یہ مدرسے چل رہے ہیں، حفاظ کام کر رہے ہیں، دین کی محنت ہو رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ڈبھوئی کو ایک ایسا مرکز بنایا کہ اس کے اطراف میں چھوٹے چھوٹے گاؤں، جہاں 5-10 مکان مسلمانوں کے ہیں، وہاں الحمدللہ یہاں سے پانی پہنچ رہا ہے۔ اللہ کا کرم اور اللہ کا احسان ہے۔ لوگ بھول جاتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی قربانی نہیں بھولتا۔ لوگ بھول جاتے ہیں۔ تو میں نے جو آیتیں پڑھی ہے برکتاً پڑھی ہے، میں اپنے انداز اور اپنے حساب سے ایک بات سمجھا دوں گا والد صاحب کے آنے تک، اور آخر میں 5-10 منٹ والد صاحب نصیحت فرما دیں گے، دعا ہو جائے گی، آپ بھی چھٹے، ہم بھی چھٹے، اور گھروں میں فریج میں چانپے اور نلیاں میرے خیال سے ابھی تو بھری ہوئی ہے، اور وہ ہمارا انتظار بھی کر رہی ہوگی، تو بس اپنے اپنے گھروں پر جائے اور پھر اپنا کام کریں گے۔ تاریخ اسلام کا یہ آخری مہینہ چل رہا ہے، ذی الحج کا مہینہ۔ بس ایک ہی بات سمجھانی ہے، ایک بات، تاریخ اسلام کا یہ آخری مہینہ جسے ہم قربانی سے جانتے ہیں کہ یہ قربانی کا مہینہ ہے، مگر غور کرے اگر تو تاریخ اسلام کا پہلا مہینہ بھی قربانی کا مہینہ ہے، یعنی اسلامی تاریخ کی ابتدا بھی قربانی سے ہوتی ہے، اور تاریخ اسلام کی انتہا بھی قربانی پر ہوتی ہے۔ پہلے مہینے کی قربانی محرم الحرام کی قربانی ہے، اور وہ 10ویں محرم الحرام کی قربانی، اور یہ آخری ذی الحج کے مہینے کی قربانی ہے، یہ بھی 10ویں ذی الحج کی قربانی ہے۔ وہ قربانی کربلا کے میدان میں تھی، اور یہ قربانی مینا کے میدان میں پیش آئی۔ وہ قربانی وہ بھی نبی کے نواسے کی قربانی ہے، اور ذی الحج کی قربانی یہ بھی نبی کے لال کی قربانی ہے۔ وہ 10ویں محرم الحرام کو کربلا کے میدان میں آئے تو شہید اعظم بن گئے، اور یہ 10ویں ذی الحج کو مینا کے میدان میں آئے تو ذبیح اعظم بن گئے۔ محرم الحرام کی قربانی میں نبی کے نواسے نے نانا جان کا وعدہ پورا کیا، اور 10ویں ذی الحج کی قربانی میں ذبیح اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے ابا کا خواب پورا کیا۔
تو تاریخ اسلام تو ابتدا بھی قربانی سے ہو رہی ہے، انتہا بھی قربانی پر ہو رہی ہے، تو پوری تاریخ قربانی سے گھری ہوئی ہے۔ بس مجھے ایک ہی بات بتلانی، قربانی کا گوشت تو بڑے اچھی طریقے سے کھا لیا، کلیجی بھی کھا لی، بوٹیاں بھی کھا لی۔ لوگ تو کہتے ہیں 4G اور 5G، اور میاں بھائی کہتے ہیں ان دنوں میں اونلی آن گردہ اور کلیجی۔ لوگوں کا نعرہ تو 4G اور 5G کا ہوتا ہے، مگر ہمارا نعرہ ہے گردہ اور کلیجی۔ ہاں، مگر صرف کھاتے مت رہیو، کھلائیو بھی۔ ابھی حافظ صاحب نے بتلایا کہ ایسے گاؤں کے اندر ماشاءاللہ ڈبھوئی سے قریب، میرے ذہن سے نام نکل گیا، جہاں آج تک قربانی نہیں ہوتی تھی۔ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ قربانی زندگی میں صرف ایک مرتبہ ہے اور زکوٰۃ زندگی میں ایک مرتبہ ہے، وہ نکال دی، زکوٰۃ دے دی، قربانی کر دی۔ اب موت تک جیسے حج ہے زندگی میں ایک مرتبہ، اب قربانی بھی ختم ہو گئی اور زکوٰۃ بھی ختم ہو گئی۔ ہمارے اطراف کے ماحول کی بات کر رہا ہوں کہ ہمارے اطراف میں کیا لوگوں کے ذہنوں میں چل رہا ہے، وہاں پر الحمدللہ قربانی ہوئی۔ ایک مسئلہ لکھا ہے علماء کرام نے کہ جو چیز عبادت ہوتی ہے، جو بھی چیز عبادت ہے اور اس پر ایک لیبل لگ گیا کہ یہ عبادت ہے، اب اس عبادت کو ہلکا سمجھنا یا اس عبادت کو بوجھ سمجھنا، بھاری سمجھنا، ہلکا دل کے اعتبار سے کہ یہ قربانی ہے کیا ہو گیا، اور بھاری اس اعتبار سے کہ ارے قربانی کرنی پڑے گی، اتنا پیسہ لگانا پڑے گا اور یہ کرنا پڑے گا، وہ کرنا پڑے گا، اس سے بہتر ہے یہ پیسہ غریبوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ اب تو ایسے ایسے روشن خیال لوگ دنیا میں پیدا ہو رہے، ہماری قوم کے اندر بھی پیدا ہو رہے کہ ناپاکی ہے، اس کے اوپر چاندی کا کور لگا دیا ہے اور پیش کرتے ہیں کہ اس رقم سے لوگوں کا، غریبوں کا نفع کیوں نہ کیا جائے، صدقہ دے دیا جائے، خیرات کر دی جائے۔ میں نے اپنے والد محترم سے سنا، اپنے اساتذہ کرام سے سنا، جو چیز جس کا بدل ہوتی ہے تو بدل کا بدل پھر نہیں ہو سکتا۔ رمضان کے روزے اگر جان بوجھ کر توڑ دیا ہے تو قضا بھی ہے ایک روزہ اور 60 روزے کفارہ مسلسل۔ اب اگر کوئی کہے کہ 60 روزے تو نہیں رکھ سکتا تو 60 روزے کے بدل کچھ ہے، تو جواب یہ ہوگا کہ یہی 60 روزے ایک روزے کا بدل ہے، اب اس کا بدل نہیں ہو سکتا۔ قربانی حضرت ذبیح اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بدل ہے، تو اب بدل کا بدل نہیں ہو سکتا، لہذا یہی کرنی پڑے گی۔ اور لگے ہاں تو ایک اور بھی چیز کہہ دوں، میں تو اس ایک مضمون پر کچھ 2-4 پوائنٹ کہتا ہوں، مگر اب مختلف باتیں ہیں تو ساتھ میں کہہ دوں۔ علماء کرام نے فرمایا شریعت اسلام میں کچھ چیزیں ایسی بھی ہے جس کی علت اور حکمت تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے باقاعدہ اس پر لمبی بحث لکھی ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی بھی ہوتی ہے جس کی دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہوتی اور علت اور حکمت نہیں نکالی جاتی۔ مثال کے طور پر ایک باپ کے 2 بیٹے ہیں تو چھوٹا بیٹا یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں چھوٹا کیوں ہوں،
میں بڑا کیوں نہیں ہوں، میں پہلے کیوں پیدا نہیں ہوا، اور بڑا یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں چھوٹا کیوں نہیں ہوں، میں بعد میں کیوں نہیں پیدا ہوا۔ بھائی بہن ہے تو بھائی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں بہن کیوں نہیں ہوں۔ اس وقت یہ جواب ہوگا اللہ نے تجھے بھائی بنایا تو تو بھائی بن گیا، اور اللہ نے بہن کو بہن بنایا تو وہ بہن بن گئی، بڑے کو بڑا بنایا تو وہ بڑا ہو گیا۔ اس میں اللہ کی مرضی، کیا کہتے، اس میں حکمت اور علت نہیں۔ بھائی اللہ نے بڑا پہلے پیدا کیا تو بڑا بن گیا، بعد میں پیدا ہوا تو چھوٹا بن گیا، مرد پیدا کیا تو بھائی بن گیا، لڑکی پیدا کیا تو بہن ہو گئی۔ اس میں علت نہیں ڈھونڈی جاتی۔ بالکل اسی طریقے سے شریعت اسلام کے کچھ احکامات ایسے ہیں کہ جن کی علت اور حکمت تلاش نہیں کی جاتی، یہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی مرضی۔ خیر، قربانی کے دن تو چلے گئے، میں قربانی کا بیان نہیں کروں گا، مگر بس ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ ہاں، دن چلے گئے مگر گوشت ابھی تک ہے، اور جن کے گھر میں فریج نہیں بھی ہوتا ہے تو ان کے پاس بھی سسٹم ہوتی ہے کہ گوشت کو کیسے برقرار رکھا جائے، ڈھابے پہ سکھا بھی دیتے، دوریوں پر اور تار پر، اور بوٹیاں بنا بنا کر سکھائیے، اور فریز نہیں ہے تو بھی اس کا انتظام۔ ہمارے پاس سب رستے ہیں ماشاءاللہ، اور پھر چلتا ہے، کئی کئی مہینوں تک چلتا ہے۔ ایک لطیفہ ہے کہ ایک آدمی کا قربانی کا بکرا جنت کے اندر ایک کونے میں بیٹھا تھا، سارے قربانی کے بکرے تو دوڑ بھاگ رہے تھے، اس کا بکرا جو ہے کونے میں بیٹھا تھا۔ خواب میں پوچھا کہ بھائی تو کیوں نہیں بھاگ رہا ہے، تو کیوں نہیں دوڑ رہا ہے؟ تو اس نے کہا بکرے نے کہ میں کیسے دوڑوں، میرے پاؤں تو ابھی فریج میں پڑے ہیں، پائے تو ابھی فریج میں پڑے ہیں، تو میں کیسے دوڑوں گا؟ تو جلدی سے کھا پی کے ختم کرو تاکہ میں بھی یہاں دوڑتا بھاگتا ہو جاؤں۔ میرے بھائی اور بزرگوں، قربانی کا بہت بڑا سبق ہے، قربانی کی ایک پیچھے ایک حقیقت ہے، اور وہ کیا ہے؟ بس وہ ایک سبق، وہ سبق یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کی زندگی کی کامیابی اس میں رکھی ہے کہ اس انسان میں بندہ پن آ جائے، بندہ پن آ جائے۔ یہ ہمارے اختیار میں ہے، بندہ پیدا ہونا یہ ہمارے اختیار میں نہیں تھا، ہمارے اختیار میں نہیں تھا کہ بندہ پیدا ہو، مگر اللہ نے پیدا کیا بندہ بنا کر، تو اب یہ ہمارے اختیار میں ہے کہ بندہ پنی آ جائے، زندگی بندہ بن کر گزارے، تو موت بھی بندے بننے کی حالت میں موت آئے گی۔ قرآن کریم نے اسی کو فرمایا، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور اے ایمان والو تم ہرگز ہرگز مت مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ تم ایسی حالت میں مت مرنا کہ تم مسلمان نہ ہو، بلکہ ایسی حالت میں مرنا کہ تمہارا خاتمہ اسلام پر ہو۔ موت کیسے اسلام پر اور ایمان پر آئے گی؟ فرمایا زندگی اگر اسلام اور ایمان پر ہے تو موت بھی ایسی آئے گی۔ اور اسلام اور مسلمان کا معنی یہ ہے کہ مسلمان کہتے ہیں بندہ بن جانا، اپنے آپ کو اللہ کے حکموں کے سامنے جھکا دینا، جیسے اللہ کے نبیوں نے اپنے آپ کو اللہ کے حکموں کے سامنے جھکا دیا تھا۔ ایک ہے بندہ اور ایک ہے نوکر۔ نوکر کی ذمہ داری لیمیٹیڈ ہوتی ہے،
نوکر کی ذمہ داری اور ڈیوٹی طے ہوتی ہے، صبح 8 سے شام کے 6 بج گئے تو اب میں کام نہیں کروں گا، یہ تو نوکر ہے۔ اللہ نے انسان کو اور انسان کے سب سے بڑے انسانوں میں سب سے بڑے سید البشر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہیں کہا کہ تمہاری نوکری ہے، بلکہ یہ کہا کہ تم بندے ہو ہمارے، تم بندے ہو۔ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، بندے ہو تم۔ بندے کا کام کیا ہے؟ 24 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے، 8 گھنٹے کی نہیں۔ دن میں، رات میں، خوشی میں، غمی میں، ہر حال میں مرضی مولا ازہم اولا، مرضی مولا ازہم اولا، جدھر اس کا مولا ادھر شاہ دولا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ تو نہیں سناؤں گا، وقت نہیں ہے، مگر ایک کڑی سنا دوں کہ انہوں نے اللہ کی مرضی کے سامنے اپنی مرضی کو گرا دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو زمانے کا امام بنا دیا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قال انی جاعلک للناس اماما، ہم نے تم کو امام بنا دیا۔ 3,500 سے زیادہ محدثین حضرات نے لکھا ہے، 3,500 سے زیادہ انبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں آئے، 3,500 سے زیادہ۔ ابو الانبیاء اللہ نے ان کو لقب عطا فرمایا۔ ملک شام فلسطین میں جن کا اب نام اسرائیل دے دیا گیا ہے، ایک علاقہ ہے بلکہ شہر ہے، شہر الخلیل، وہاں ایک مسجد ہے، مسجد ابراہیم۔ اس مسجد کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خاندان جو عراق میں پیدا ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ہوتے 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 فلسطین پہنچایا۔ آج وہاں پر یہ پورا خاندان مدفون ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام کی بیوی رفقہ، جن کا شوہر بھی نبی تھا، جن کا بیٹے بھی نبی تھے، جن کے سسر بھی نبی تھے، وہ بھی وہاں مدفون۔ حضرت حتیٰ کہ یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام بھی وہاں ہیں۔ حالانکہ حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات مصر میں ہوئی، ان کی پوری زندگی کا واقعہ مصر میں گزرا، بچپنے سے لے کر موت تک۔ اور قرآن کریم نے جتنے واقعے بیان کیے، سب سے بہترین واقعہ مصر کے واقعے کو کہا، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے۔ نحن نقص علیک احسن القصص۔ وفات تو ہوئی حضرت یوسف علیہ السلام کی مصر میں، اور دفن بھی دریائے نیل میں کیے گئے۔ لکھا ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو دریائے نیل میں داہنی جانب دفن کرتے تو سارا پانی داہنی جانب آ جاتا تھا، بائیں جانب دفن کرتے سارا پانی بائیں جانب آ جاتا تھا۔ آخر میں درمیان میں دفن کیا حضرت یوسف علیہ السلام کو تو پانی لیول پر آ گیا۔ 400 سال کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کے 400 سال کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے ہجرت فرما رہے تھے، تب اللہ نے حکم دیا کہ اپنے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کی نعش مبارک کو بھی لے جاؤ اور مصر سے فلسطین میں لے جا کر دفن کر دو۔ مجھے کوئی بہت سارے واقعے بیان نہیں کرنے ہیں، بس یہ بات بتلانی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کیسا امام بنایا۔
ایک صفت پر اپنے آپ کو اللہ کے سامنے، اللہ کے حکم کے سامنے گرا دیا، بندہ بنا دیا۔ اور وہ تو بڑا مشہور ہے کہ نمرود نے آگ جلائی اور اللہ نے آتش نمرود کو گلے گلزار کر دیا۔ ہمارے کیا نام چینل والے نے بھائی نے درخواست کی، حافظ نعیم صاحب معاف کرنا، مولانا کچھ اشعار سنانا، تو میں سناتا ہوں۔ بڑے پیارے اشعار ہے، آپ بھی اگر ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ بہت اچھا سما بنے گا۔ شاعر کہتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی عطا اور اس کی سزا وہ کیسی ہے۔ شاعر کہتا ہے جو ڈوبنے سے نوح کی کشتی کو بچائے، جو ڈوبنے سے نوح کی کشتی کو بچائے، جو آتش نمرود کو گلزار بنائے، جو ڈوبنے سے نوح کی کشتی کو بچائے، جو آتش نمرود کو گلزار بنائے، جو یوسف یعقوب کو دوبارہ ملائے، جو سوئے فلک حضرت عیسیٰ کو اٹھائے، جو یوسف یعقوب کو دوبارہ ملائے، جو سوئے فلک حضرت عیسیٰ کو اٹھائے، مظلوم کی بر وقت مدد جس کی عطا ہے، وہ میرا خدا، میرا خدا، میرا خدا ہے، وہ میرا خدا، میرا خدا، میرا خدا ہے، وہ میرا خدا ہے۔ فرعون کو پانی میں ڈبو کر ہے بتایا، اللہ کی طاقت ہے۔ یعنی یہ قربانی کے بیان میں سبق اس کا دیا جا رہا ہے، اس کے بندے بننا ہے، ایسی ذات کے جس کے سامنے فرعون، قارون، حامان کوئی چیز نہیں۔ فرعون کو پانی میں ڈبو کر ہے بتایا، قارون کو بھی زیر زمین پل میں دھسایا، فرعون کو پانی میں ڈبو کر ہے بتایا، قارون کو بھی زیر زمین پل میں دھسایا، نمرود کو ایک چھوٹے سے مچھر سے ہرایا، نمرود کو ایک چھوٹے سے مچھر سے ہرایا، ابو جہل کو دو بچوں سے فنار کرایا، وہ جس کی پکڑ جس کی پکڑ سے کوئی ظالم نہ بچا ہے، وہ میرا خدا، میرا خدا، میرا خدا ہے، وہ میرا خدا، میرا خدا، میرا خدا ہے، وہ ان کا خدا، ان کا خدا، سب کا خدا ہے، وہ سب سے جدا، سب سے عیا، سب سے بیاں ہے، وہ میرا خدا، میرا خدا، میرا خدا ہے۔ انسان دندناتا ہے، انا ربکم الاعلی کے دعوے کرتا ہے، مگر اسے پتہ نہیں ہوتا کہ ایک قدم پر اسرائیل میرے لیے تیار کھڑا ہے، ایک قدم پر
ڈبھوئی والوں اور اطراف سے آنے والے میرے بھائیوں، ایئر انڈیا تو ایک بہانہ ہے، ایک بہانہ ہے۔ 12 سیکنڈ، صرف 12 سیکنڈ ہنستا کھیلتا ایک پریوار 12 سیکنڈ کے اندر، یہ تو ایک حادثہ ہے مگر ایک بہانہ ہے۔ ہم اس پر کوئی خوشی ظاہر نہیں کر رہے بلکہ دعا کر رہے اللہ تعالیٰ اہل ایمان جو شہید ہوئے ان کی مغفرت فرمائے، آمین۔ اور جتنے بھی اس میں حادثے میں لقمہ اجل بن گئے، اللہ ان کے گھر والوں کو شانتی عطا فرمائے، صبر جمیل عطا فرمائے۔ یہ بہانہ ہے۔ سب سے بڑا پیغام قربانی کا یہ ہے کہ انسان کے اندر بندگی کا جذبہ آ جائے۔ میں بہت زیادہ نہیں کہوں گا، وقت نہیں ہے، والد صاحب بھی تشریف فرما ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال دوں کہ جب ہوائی جہاز اڑتا ہے فضا میں، ٹیک آف ہو جاتا ہے، یہ تو 600 فٹ تھا، ورنہ عام طور پر جب اوپر جاتا ہے 35,000 فٹ 40,000 فٹ اوپر چلا جاتا ہے، اور پھر وہ اپنی رفتار سے چلتا ہے، مگر وہ اوپر جانے کے بعد بھی نیچے کے کنیکشن سے جڑا رہتا ہے، وہ بے لگام نہیں ہوتا، رڈار میں رہتا ہے، اس کی لیمٹ میں اڑتا ہے، سپیڈ نیچے سے کنٹرول ہوتی ہے، اس کی دشائیں ڈگری نیچے سے کنٹرول ہوتی ہے۔ اگر وہ نیچے سے کے کنٹرول سے ہٹ جائے تو پھر جان کا خطرہ، ایک کا نہیں سب کی جان کا خطرہ، اگر کنیکشن نیچے سے کٹ جائے۔ جس طریقے سے ہوائی جہاز اڑتا اوپر ہے فضا میں مگر نیچے سے کنیکٹ رہتا ہے، بالکل اسی طریقے سے انسان کو یہ تعلیم ہے تیری زندگی بھی ہوائی جہاز ہی کی طرح ہے، اس سے کچھ الگ نہیں ہے۔ تو چلتا زمین پر ہے مگر اوپر کے کنیکٹ میں ہے، اوپر سے کنیکشن ہے کہ تجھے داہنی جانب جانا ہے یا بائیں جانب جانا ہے، کہاں جانا ہے، اوپر سے آرڈر ہوگا، یہ چیز تیرے لیے حلال ہے، یہ چیز تیرے لیے حرام ہے۔ اور اگر اوپر سے کنیکٹ رہے گا تو صحیح سلامت منزل تک پہنچے گا، اور صحیح تیری جان کی بھی حفاظت اور تیرے ایمان کی بھی حفاظت۔ یہ بزرگوں اور بھائیوں ایک اہم پیغام اور سبق ہے حضرت خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے جو ہمیں ملتا ہے کہ انسان کا کمال یہی ہے کہ اس کے اندر بندہ پن آ جائے، جھکنا آ جائے، بات تسلیم کرنا آ جائے، بات ماننا آ جائے۔ وہ حکم جو خواب میں دیا ابراہیم علیہ السلام نے، خواب کے حکم کو مانا، اپنے اکلوتے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر دیا۔ کیا تھا اس کے پیچھے لوجک؟ کیا تھا؟ یہی تو تھا کہ وہ اللہ کے حکم پر اپنے آپ کو سرنڈر کرنا جانتے تھے۔ اللہ نے انہیں ایسا ایمان اور یقین عطا فرمایا کہ ایک پوری امت کا ایمان ایک طرف، ان ابراہیم کان امتن قانتن للہ حنیفا، ایک ابراہیم علیہ السلام کا ایمان ایک پوری امت کے قائم مقام تھا۔ اور ہمارے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں نمونے قرآن کریم نے، بس آخری بات، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اسوہ کہا۔ یہ حفاظ اور علماء ہیں، انہیں لطف آئے گا۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اسوہ کہا قرآن نے، اور حضور کے علاوہ کسی نبی کی زندگی کو اسوہ کہا ہو تو وہ صرف اور صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اور قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم هو الذین معہ۔ تو
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اسوہ کہا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو اسوہ کہا، ان کے علاوہ کسی نبی کی زندگی کو نہیں کہا۔ اور ایک بات اور بھی لکھی ہے علماء کرام نے کہ جب معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے مسجد حرام سے مسجد اقصی، سارے نبیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور حضور کو سلام کہا، مرحبا بالنبی صالح وابن صالح، ہر نبی نے حضور کو سلام کہا اور ویلکم کہا، مگر ایک پیغمبر، ایک نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے کہ انہوں نے حضور کو کہا کہ اے پیارے نبی، آپ پر بھی میرا سلام اور آپ کی امت کو بھی میرا سلام۔ اسی لیے علماء نے فرمایا، اثر بعد درود شریف کی مجلس میں بیٹھے تھے نا، کتنے درود پڑھے سنے ہم نے، ہر درود میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام اسی لیے ہے، کسی اور نبی کا نام درود پاک میں اس لیے نہیں ہے کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہی معراج کی رات میں اس امت کو بھی سلام پہنچایا ہے۔ اس امت کا کنیکشن ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ۔ اور مجھے اب اپنے فلائٹ کو لینڈ کرنا ہے اور اب اتار رہا ہوں میں، اللہ کرے صحیح سلامت اتر جائے۔ جو حالات اس وقت چل رہے ہیں ڈبھوئی والوں، آج کے زمانے کے حالات حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے میچ کھاتے ہیں، کیونکہ آپ جس علاقے میں عراق میں پیدا ہوئے پلے بڑے، وہ علاقہ بت پرست کا تھا، باپ بت تراش تھا، قوم بت پرست تھی، اور سب پورا ماحول یہ چاہتا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام بھی انہی سورج چاند ستاروں اور پتھروں کو معبود کہے جن کو ہم کہتے ہیں، تو ابراہیم تم ہمارے جیسے ہو جاؤ ڈبھوئی کے میرے بھائیوں۔ اس لیے یہ ہماری جماعت کی محنت، ہماری جمعیت کی محنت، اور نمبر 3 ہمارے جامعات کی محنت، جامعات یعنی مدارس کی محنت، جمعیت کی محنت اور جماعت کی محنت اسی لیے ہے کہ آج زمانہ یہ چاہتا ہے کہ تم مسجد اور مدرسے میں مسلمان نظر آؤ، تمہارا ایمان مسجد اور مدرسوں تک محدود رہے، باقی مارکیٹ کے اندر تجارت میں، بزنس میں اور خرید و فروخت میں، اخلاق میں، معاملات میں تم ہمارے جیسے بن جاؤ، تم اپنے مذہب کا لباس اتار دو، اور ہم جس کی پوجا کرتے ہیں تم بھی ان کی عبادت کرنے لگ جاؤ۔ آج کا حال بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حال سے بالکل میچ کھاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام امتحان میں کامیاب ہوئے تو ہم نے امام بنا دیا۔ آج کا مسلمان اپنے ایمان میں اگر کامیاب ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی نعمتوں سے اور درجات سے سرفراز کرے گا، اپنی خوشنودی اور رضا نصیب کرے گا۔ میں اپنی بات کو اب سمیٹ لیتا ہوں، ختم کرتا ہوں۔ انہی باتوں پر والد محترم یہاں تشریف فرما ہے، چند منٹ نصیحت سن لیں گے ہم، اور پھر انشاءاللہ والد محترم کی مستجاب دعا پر ہماری آج کی مجلس کا اختتام ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی محبت کو قبول فرمائے۔ جتنے احباب جو ہے نام سن کر اعلان پڑھ کر یہاں تشریف لائے، ہمارے بہت سے ساتھی بھی ہے پڑھنے کے زمانے کے دارالعلوم بڑودہ کے، اللہ تعالیٰ ان ساتھیوں کو سلامت رکھے، ان سے دین کا کام اللہ تعالیٰ لیتے رہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی ہماری دین اور ایمان کی حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔